اب اس کو دو حدیث سے میں سمجھا دوں. بیمار بے قرار ہوتا ہے نا، سرکار نے فرمایا اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اور بیمار سے جاؤ مزاج پرسش کے لیے تو اس سے دعائیں کراؤ کہ اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. مسافر کی دعا اس کی بھی قبولیت کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بشارت عطا فرمائی ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ہماری فریاد سننے والا ہمارا رب سب سے بڑا ہے اور وہ مصیبتوں کو دور کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس نے اپنے جن بندوں کو طاقت عطا فرمائی ہے، ان کے قریب جاؤ گے تو ان کے صدقے میں بھی اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا. تو آج کی نشست میں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کرنی ہے کہ آپ جتنے بھی بے قرار ہیں، ہم میں سے کوئی بے قرار ہو تو گھبراؤ نہیں، ہمارا مولا بہت بڑا ہے، وہ ہماری فریاد سننے والا ہے، ہماری بے چینی اور بے قراری کو دور کرنے والا ہے. اس لیے رو رو کر منانے کی کوشش کرو، گریہ زاری کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو. سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اس کو رات و دن ناراض کرنے کی کوشش. دوست راضی ہو جائے تو پکچر دیکھ لیتے ہو، دوست راضی ہو جائے تو گناہ کے اڈے پہ چلے جاتے ہو، دوست راضی ہو جائے تو نہ جانے کیا کیا گناہ کر بیٹھتے ہو. کسی کو راضی کرنے کی اتنی فکر مت کرو، راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرو. یاد رکھو، بے قرار ہو، رو، مصلی بچھاؤ، اس کی بارگاہ کے اندر دعا کرو. اس لیے کہ یاد رکھیں، قرآن رب کے حوالے سے فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. اللہ جو وعدہ فرماتا ہے اس وعدے کو وہ پورا فرماتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، اس نے جب کہہ دیا کہ بے قرار کی فریاد میں سنوں گا اور اس کی دعا کو قبول کروں گا، تو اس کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کریں، مانگا کریں. اور آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسے بھی زندگی بھر کہیں لکھ کر رکھ سکتے ہو تو رکھ دینا، کام آئے گی یہ چیز. بڑا فرق ہے انسان میں اور خدا میں. یوں تو فرق ہی فرق ہے، کہاں خدا اور کہاں بندہ. بندے کا معاملہ یہ ہے، اس سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. حیرت کی بات ہے، جس سے مانگو اور وہ ناراض ہو جائے، اس کے پاس مانگنے کے لیے وقت بھی ہے، اس کے گھر کے چکر لگانے کے لیے وقت بھی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں جانے کا وقت نہیں ہے. جس سے مانگو تو وہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور مانگنے والے کو اس کو منہ مانگی نعمتیں عطا بھی فرماتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلا، دعا نہیں کی، اس نے نماز پڑھی، بھاگا جلدی جلدی. اللہ کی رحمت نے اس کا پیچھا کیا کہ اب اللہ سے مانگے گا، اب اللہ سے مانگے گا، اب اللہ سے مانگے. دعا نہیں کرتا، مسجد سے نکل جاتا ہے. تو غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے، اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے نا، تو مجھے بھی تیری عبادت قبول کرنے میں حیا آتی ہے. مانگنے والا بندہ اس کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اس لیے اس سے مانگو. حاشیے خیال میں یہ بات نہ آئے کہ ہم جو اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رسول اعظم سے استغاثہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، نہیں مانگنا چاہیے. نہیں نہیں، ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، سارا مسئلہ حل.
کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حضور سے مانگنا شرک و بدعت ہے. میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ ہی دینے والا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں. واضح حضور نے فرما دیا. ایک ڈاکٹر کے پاس مریض ڈاکٹر کو خدا سمجھ کر کے نہیں جاتا، یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ اس کا ایجوکیشن مجھے فائدہ پہنچائے گا. تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں خدا سمجھ کر کے نہیں، اس کے علم کی بنیاد پر، اس کے میڈیکل کی بنیاد پر وہ دوائیں تجویز کرتا ہے اور اس کے بعد شفا میرا مولا عطا فرماتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.